دل کو جھکجھوڑ دینے والی اس کہانی کی شروعات اس پل سے ہوتی ہے جہاں بھروسہ سانس لے رہا ہوتا ہے مگر دھوکہ خاموشی سے جنم لے چکا ہوتا ہے۔ خاور اور فاریہ اپنی سازشوں سے باز نہیں آتے اور وہ ایک ایسا کھیل رچتے ہیں جس میں جذبات کو ہتھیار اور وشواس کو کمزوری بنا دیا جاتا ہے۔ خاور ایک سوچی سمجھی چال کے تحت ایرا سے ملنے اس کے گھر پہنچتا ہے، مانو فکر کا لباس اوڑھے ہوئے مگر نیت میں طوفان چھپائے ہوئے۔ وہ خاموش قدموں سے اس کے کمرے تک جا پہنچتا ہے اور جیسے ہی ایرا کی نظر اس پر پڑتی ہے اس کے وجود میں سنسنی دوڑ جاتی ہے، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی ہیں اور زمین جیسے اس کے پیروں تلے سے کھسکنے لگتی ہے۔ خاور نرم لہجے میں ایک جھوٹا بہانہ گڑھتا ہے کہ وہ اس کی پریشانی محسوس کر رہا تھا، کہ اس کی بے چینی نے اسے بے قرار کر دیا تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ ایک رشتہ توڑنے آیا تھا۔ اسی پل قسمت ایک اور موڑ لیتی ہے اور کامیار بھی کمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی، دل میں آگ اور ذہن میں سوالوں کا طوفان۔ وہ خاور کو وہاں دیکھ کر تڑپ اٹھتا ہے اور خاور موقع غنیمت جان کر زہر گھلنے لگتا ہے۔ وہ یہ اثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ ایرا کے دل میں اب بھی اسی کے لیے جگہ ہے، کہ وفا کے پردے کے پیچھے بے وفائی چھپی ہے، کہ سچ وہ نہیں جو دکھائی دیتا ہے۔ لمحہ لمحہ فضا بھاری ہوتی جاتی ہے، خاموشی چیخوں میں بدلنے لگتی ہے اور جذبات کی شدت ہر سانس کو بوجھ بنا دیتی ہے۔ مگر جہاں فریب اپنے عروج پر ہو وہیں سچ کی روشنی بھی کہیں نہ کہیں جنم لیتی ہے۔ کامیار کے دل میں شک کی آگ تو بھڑکتی ہے مگر محبت کی پہچان اسے بہکنے نہیں دیتی۔ وہ الفاظ سے زیادہ نگاہوں کو پڑھتا ہے اور نگاہوں میں وہ درد دیکھ لیتا ہے جو جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ سازش کا جال جتنا مضبوط ہوتا ہے سچ کا یقین اتنا ہی واضح ہو جاتا ہے، اور ایک پل ایسا آتا ہے جب دھوکہ خود اپنی حقیقت سے بے نقاب ہو جاتا ہے۔ اس پوری کشمکش میں ایک بات روشن ہو کر سامنے آتی ہے کہ رشتے صرف الفاظ سے نہیں بلکہ نیت سے زندہ رہتے ہیں، اور جو محبت آزمائش کی آگ سے گزر جائے اسے کوئی سازش جلا نہیں سکتی۔